بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقد قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العلي العظيم محترم دوستو عزیزو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ انعامات اور احسانات ہیں۔ ہر لمحے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ لے رہے ہیں، لیکن ان سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے ہدایت۔ دولت، مال، دنیا کے خزانے ہوں یا نہ ہوں، اگر ہدایت ہے تو سمجھو کہ یہ بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا خوش قسمت، خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر دنیا کے خزانے تو بہت زیادہ ہیں، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہدایت سے محروم ہے تو یہ بڑا بدقسمت، بد نصیب اور بڑا محتاج کہلائے گا۔ کیوں؟ جس چیز کا فائدہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اسی ہی کے پیچھے آدمی زیادہ لگتا ہے۔ جس چیز کا فائدہ کم ہو تو اسی کی طرف کوئی بندہ اتنا توجہ نہیں دیتا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی جس چیز کے اندر آپ زیادہ فائدہ دیکھتے ہیں اس کے اندر نظر زیادہ رکھتے ہیں، اور جس چیز میں اتنا فائدہ نظر نہیں آ رہا، ایک سستی چیز ہے، ایک مہنگی چیز ہے، مہنگی چیز کو کوئی ہر ایک مہنگی چیز کے پیچھے ہوتا ہے، سستی چیزوں کو لفٹ نہیں کراتے، کیونکہ ان کا فائدہ محدود ہے، تھوڑا ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کا فائدہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا کے اعتبار سے مال، متاع، گھر، بنگلہ، بیوی، بچے، جتنا کچھ ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن یہ اگر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں نا تو آپ کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر ہدایت سے آدمی ادھر ادھر بھٹک جائے نا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں آدمی تنگ ہو کر کے تمنا کرتا ہے کاش کہ مر جاؤں۔ چلو ٹھیک ہے، 10 سال کی، 20 سال کی یہ تکلیف ہے، آخر تو مروں گا، پھر تو ان چیزوں سے جان چھوٹے گی نا۔ کبھی کبھار آدمی کو کوئی درد تڑپاتا ہے، کوئی پریشانیاں تنگ کرتی ہیں، پھر آدمی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ مروں، حالانکہ تمنا موت کی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے مر جانا اچھا ہے۔ لیکن اگر مرنے کے بعد بھی آدمی سکون کے ساتھ نہ رہ سکے تو پھر کیا بنے گا؟ مالی پریشانی مرنے تک،
درد اور غم مرنے تک، لیکن ہدایت نہ ملنے کا غم مرنے کے بعد بھی۔ یعنی دنیا کی چیزوں کی تکلیف ہوئی 50-60 سال کے لیے، اور ہدایت نہ ملنے کی تکلیف ہوگی کروڑوں اربوں خربوں سالوں کے لیے۔ تو ہدایت کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھ کر کے اس کو کمانے کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہدایت انسان کی اپنی محنت سے نہیں ملتی، انسان کے طلب سے ملتی ہے، بغیر طلب کے نہیں ملتی۔ اگر آپ کو خواہش ہوگی ہدایت ملے تو ملے گی، خواہش نہیں ہوگی تو زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ مثلاً مکے کا سردار ہے، لوگ سارے عزت کرتے ہیں، فیصلے کرانے کے لیے آتے ہیں، باقاعدہ پورے مکے میں نام ہے ابو الحکم۔ حکم معنی فیصلے کرنے والا، اور ابو الحکم بھی کہتے ہیں، یعنی بڑا حکمت اور دانائی والا، اسی ایک ہی بندے کا نام ہے۔ ابو جہل کو ابو الحکم بھی کہتے ہیں، ابو الحکم بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے یعنی ذہن کے اعتبار سے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ بڑا ماہر ہے، بڑا ہوشیار ہے، لوگ اپنے فیصلے کرانے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ مال بھی ہے، عقل بھی ہے، اور روب تاب بھی ہے، عزت بھی ہے، سرداری ہے، سب کچھ ہے، لیکن طلب نہیں تھی، ہدایت کی طلب نہیں تھی، تو وہ ابو الحکم ابو الجہل بن گیا۔ ابھی اسی کا نام ہے ابو جہل۔ کیوں؟ کہ ایک بندہ دنیا کے اعتبار سے کتنا بھی ماہر ہو، کتنا بھی ہوشیار ہو، لیکن اگر وہ اپنے رب کو نہیں جانتا تو آپ کو کیا جانے گا؟ جس اللہ رب العالمین نے اتنی ساری نعمتیں کی ہیں، وہ اس اللہ کے سامنے بے وفا ہے، تو تمہیں کیا، تمہارے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ تو ہدایت بڑی چیز ہے۔ آج کل کے اعتبار سے بھی علماء نے لکھا یہی قاعدہ قانون ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسی کی سچائی کی آپ امید نہ رکھو کہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اندر آپ یہ امید نہ رکھو کہ یہ کوئی آپ کے پیسے کے معاملات، مالی معاملات ٹھیک چلائے گا، نہیں۔ زکوٰۃ جیسا فریضہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ 10 لاکھ روپیہ صدقہ خیرات کرتا پھرے، لیکن زکوٰۃ کا 10 روپیہ ادا کرتا ہے تو یہ 10 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ صدقہ خیرات و نفلی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے۔ ایک بندہ فرض ادا نہ کرے تو اس کے نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی 10 لاکھ خیرات کی، صدقے خیرات کی اتنی قیمت نہیں جتنی آپ کے زکوٰۃ کی قیمت ہے، بھلے تھوڑی ہو۔ ایک بندہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور آپ اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہو کہ یہ میرے ساتھ سیدھا چلے گا، نہیں۔ روزے نہیں رکھتا، لوگوں کے ساتھ سیدھا چلے، نہیں ہوتا، ضرور کہیں نہ کہیں دھوکہ کرے گا۔ بھلے دنیاوی لحاظ سے آپ کو صحیح نظر بھی آ رہے ہیں، وہ کسی خوف کی وجہ سے صحیح ہوگا، کسی لالچ کی وجہ سے آپ کو صحیح لگ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو وفا نہیں کرتا آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو ابو الحکم ابو جہل بن گیا، کیوں؟ ہدایت کی طلب نہیں تھی، اور ہدایت کی طلب تھی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، یہاں ایران کے، یہ بلوچستان کے سمجھو، بلوچستان ایران اس زمانے میں ایک ہی تھے۔ یہاں سے بیچارے گھومتے گھومتے کبھی غلامی میں، کبھی ڈاکوؤں کے پاس، کبھی بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کبھی قیدی بنا ہوا ہے، لیکن طلب تھی۔ چلتے 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 کئی علاقوں سے گھومتے گھومتے در بدر ہوتے ہوتے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، اور مسلمان بھی ہوا، ہدایت والا بھی ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تعریف فرمائی، فرمایا سلمان تو ہمارے گھر کا بندہ ہے،
اتنا پیغمبر کریم کا اس کے ساتھ پیار ہوا. طلب تھی تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا، طلب نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اگر آپ کو خود چاہت نہیں ہے تو زبردستی ہم ہدایت نہیں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. اگر آپ کے اندر چاہت، طلب، تڑپ نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملے گی. اور آج ہمیں آسانی سے ہدایت کے راستے نظر آتے ہیں لیکن ہم ان کے طرف جاتے نہیں ہیں. ہر چیز کے اعتبار سے پہلے قرآن پاک سیکھنے کے لیے کتنا دور دور جانا پڑتا تھا. ابھی الحمدللہ ہر محلے محلے میں، گلی گلی میں کئی قرآن سیکھنے کے، سکھانے کے مرکز موجود ہیں. اور جیسے دنیاوی لحاظ سے بھی پہلے ہم کوئی چیز منگانے کے اندر بڑی تکلیفیں کرتے تھے، ابھی آسانی سے مل جاتی ہیں. پہلے یہاں کے بھی شاید کوئی ایسے بوڑھے ہوں جو حج پہ جانے کے لیے پیدل جاتے تھے، پیدل. آج کل تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کیسے پیدل جا سکتا ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں دیکھو چند گھنٹے میں آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. دنیا کے کسی کونے سے کہاں تک جانا چاہو چند گھنٹوں کے اندر آپ پہنچ سکتے ہو. دنیاوی لحاظ سے یہ اس امت کے اوپر احسان ہے. اس کے اندر بھی علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ دنیا کا بھی آخری زمانہ آ چکا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دنیا کے اوپر مختلف مرحلے آئے. اسی کو فرمایا کہ یوں سمجھو کہ حضرت آدم کا زمانہ دنیا کا بچپنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ دنیا کا جوانی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور پیغمبر کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، آخر الانبیاء ہیں. تو جب بڑھاپا، یہ آخری وقت یعنی بڑھاپا جہان کا، زمانے کا بڑھاپا ہے. تو جیسے گھر کے اندر کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے، بوڑھا آدمی ہوتا ہے، تو اسی بوڑھے کو اگر کوئی بولے کہ بھائی یہ تو بوری تو اٹھا کر کے ادھر ادھر کرو، سارے بولیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اس بیچارے کے اندر یہ طاقت کہاں سے ہے یہ کام کرے. تو اس کے اوپر ہر ایک شفقت کرتا ہے. گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بوڑھا آ گیا تو کئی سارے نوجوان اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چاچا، بابا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. کیوں کہ یہ سمجھتے ہیں یہ بوڑھا ہے، یہ شفقت کے لائق ہے. تو یہ دنیا ابھی بوڑھی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. دنیا کی چیزوں کے اندر بھی آسانی ہے. دور دور کے پھل فروٹ آپ کو چند گھنٹوں میں مل سکتے ہیں. اور آپ اگر جانا چاہو تو کراچی کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے سعودیہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ کر کے آ جاتے ہیں. تو اتنی آسانی ہے دنیا کے اعتبار سے. تو دین سیکھنے کے لحاظ سے، ہدایت سیکھنے کے لحاظ سے بھی، ہدایت حاصل کرنے کے لحاظ سے بھی اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. ایک کسی شخص نے بولا کہ کاش کہ میں نبی پاک کے زمانے میں پیدا ہوتا تو کیا یہ اچھا تھا. نبی پاک کے زمانے میں پیدا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا. کسی اللہ والے نے، بزرگ نے اس کی بات سنی، فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسی تمنائیں نہیں کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر شکر کرو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اس زمانے میں ہم پیدا ہوتے اور پیغمبر کریم سے دور ہو جاتے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوتا. اگر ہدایت نہ ملتی اور یاروں دوستوں کے ساتھ، ابو جہل والوں کے ساتھ اگر مل جاتے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوتا. اور اس زمانے کے اندر اعمال کے اندر سختی تھی، اور آج کے زمانے میں امت کے لیے نرمی ہے. ابھی اس زمانے کے لوگ اگر 10% اسلام پر چلیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے.
اور اس زمانے کے لوگوں کے اندر تو اگر ذرا سی تھوڑی کوئی کمی آ جاتی تو قرآن نازل ہو جاتا تھا، اس نے ایسا کیا ہے۔ ایک بندے کو پیغمبر کریم نے بھیجا، جاؤ فلاں قبیلے سے جا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ لے آؤ۔ وہ بندہ گیا وہاں، جیسے ہی وہاں پہنچنے کے قریب تھا تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ بندہ آ رہا ہے پیغمبر کریم کا نمائندہ۔ وہ بہت سارے لوگ مل کر کے اس کے استقبال کے لیے باہر آنے لگے کہ ہم نبی پاک کے مہمان کی طرف، نبی پاک کے ایک نمائندے کی طرف استقبال کے لیے آگے جاتے ہیں۔ تو اس بندے کے ذہن میں یہ بات آئی، یار پہلے زمانے میں تو ان کے ساتھ ہماری لڑائیاں تھیں۔ شیطان نے بات ڈالی دل میں، پہلے زمانے میں ہماری ان کے ساتھ لڑائیاں تھیں، یہ شاید سارے مل کر کے آ رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے، مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اس بیچارے کے ایک خیال آ گیا اور جلدی سے واپس بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے آیا پیغمبر کریم کے پاس، آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے جن کے پاس مجھے بھیجا تھا کہ ان سے پیسہ لے کر آؤ، زکوٰۃ لے کر آؤ، تو وہ تو مجھے مار رہے تھے، میں نے بھاگ کر جان چھڑائی ہے۔ پیغمبر کریم کو بڑا غصہ آیا، چلو تمہیں اللہ کا فریضہ جو زکوٰۃ تھی وہ دو نہ دو، نہیں دیتے نہ دو، لیکن میرے بندے کو مارنے کا اور حملہ کرنے کا کیا مطلب؟ اب اس بیچارے سے نے غلطی کی تھی، اس سے بھول ہو گئی تھی، جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ پیغمبر کریم نے صحابہ کو بلایا، ابھی کیا کرنا چاہیے؟ اتنے میں وہ قافلہ وہاں سے بھاگتا آیا پیغمبر کریم کے پاس، ایسا نہ ہو اللہ کے نبی کو جا کر کے یہ کچھ بات بتائے اور پیغمبر کریم ہمارے خلاف بد دعا کر دیں، اگر نبی پاک کی زبان سے بد دعا نکل گئی پھر تو ہماری خیر نہیں۔ وہ ادھر سے چل پڑے، ادھر سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی بھی خبر آپ کے سامنے آ جائے تو پہلے تحقیق کرو، حقیقت حال کیا ہے۔ اس نے تو آپ کے سامنے یہ بات کی نا، وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے تھے، آپ پہلے ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح بات کیا ہے، اپنے نمائندے بھیجو یا ان کو اپنے پاس بلاؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر تو حالات اتنا سخت ہوتے تھے، اگر ایک بندے کی غلطی ہو گئی تو قرآن پاک پر میں اس کے اوپر تنقید آ گئی کہ تو نے یہ غلط کیا ہے۔ قحط کا زمانہ تھا، لوگ پریشان تھے، اور پتہ لگا کہ باہر کوئی راشن وغیرہ آیا ہے، یعنی سامان وغیرہ آدمی اگر خرید کرنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعے کی نماز چل رہی تھی، جیسے خطبہ شروع ہوا تو یہ باہر سے آوازیں آ گئیں کہ جس سے پتہ لگا کہ باہر راشن پانی آیا ہے، تو کچھ لوگ وہاں سے نکل کر کے باہر چلے گئے، حالانکہ انہوں نے کوئی غلط تو نہیں کیا، مسئلے کا تو ان کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ یہ آپ کو چھوڑ کر کے اور کاروبار کے پیچھے چلے جاتے ہیں، آپ اکیلے رہ جاتے ہو، آپ نماز پڑھا رہے ہو، خطبہ دے رہے ہو، اور وہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ان کو تنبیہ فرمائے، خبردار ایسا نہیں کیا کرو۔ تو اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانیاں کی ہیں، لیکن ان آسانیوں کو حاصل کرنے کے لیے، جو آسانی سے ہدایت مل سکتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے طلب چاہیے۔ طلب کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ کوئی دنیا کی ذرا سی چیز ہو تو اس کے لیے بھی آپ طلب کرو گے تو ملے گی نا، محنت کرو گے تو ملے گی نا، جب باہر جاؤ گے لینے کے لیے تو ملے گی نا، کسی کو بولو گے تو ملے گی نا۔ تو مسائل سیکھنے کے لیے کسی کو کیوں نہیں بولتے؟ قرآن سیکھنے کے لیے کسی کو کیوں نہیں بولتے، بھائی ہمیں قرآن سکھا دو، ہمیں یہ مسئلے سکھا دو؟ تو طلب کرو گے تو رحمت آئے گی، طلب نہیں ہوگی تو رحمت کی امید نہ رکھو۔ اور طلب یہ ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو،
یا اللہ ہمارے لیے آسانی فرما۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میرا ایک مرتبہ امریکہ جانا ہوا اور وہاں بیانات وغیرہ ہوئے، لوگوں کو پتہ لگا کہ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک عورت تھی نئی مسلمان، اسی نے کسی کے واسطے سے پیغام بھیجا کہ میں نیو مسلم ہوں اور آپ سے کچھ مسائل پوچھنے، مجھے ٹائم دیں۔ میں نے ٹائم دیا۔ پھر مجھے لوگوں نے بتایا کہ اتنی پاک دامن عورت ہے کہ اس کی ایک نماز کے لیے کم از کم آدھے گھنٹے کا ٹائم چاہیے۔ نماز کے اندر جب کھڑی ہوتی ہے، قیام میں تو لمبا قیام، رکوع میں تو لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اور باقاعدہ بن سنور کر کے اچھا لباس پہن کر کے اور نماز پڑھتی ہے۔ تو بولا کہ مجھے بھی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ایسی اللہ کی ولی یا عورت کے ساتھ اگر میری بات ہوتی ہے یا مجھ سے اگر مسائل پوچھتی ہے اور میری وجہ سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے یا اسی سے کچھ مجھے نصیحت ملتی ہے تو میرے لیے خوشی کا مقام ہے۔ تو ایسے اس نے کچھ مسائل پوچھے، حضرت نے مسائل بتا دیے۔ حضرت نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ تو صحیح کہ آپ مسلمان کیسے بنی؟ یہودیہ تھی۔ تو اس نے بولا کہ میں اور میرا شوہر جدہ میں کام کرتے تھے، اور وہاں ایک مرتبہ میں نے جیسے گھر سے باہر دیکھا تو بہت سارے لوگ سفید چادریں پہن کر کے اور جا رہے ہیں احرام باندھ کر کے، تو مجھے ان کا منظر بڑا اچھا لگا۔ پھر پوچھا یہ کون ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ اللہ کا گھر جو کعبہ ہے نا اسی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ یہ اللہ کا کعبہ میں بھی دیکھوں، لیکن پتہ لگا کہ وہ تو غیر مسلموں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، میں یہودی ہوں وہاں جانا میرے لیے منع ہے۔ تو پھر میں نے شوہر سے مشورہ کیا کہ وہاں چلیں، اس نے منع کیا کہ نہیں ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ آخر میرے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، کعبہ دیکھوں۔ طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی۔ ایک دن میں نے شوہر کو بولا کہ چلو چلتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، شاید راستہ مل جائے۔ تو وہاں جا کر کے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتے، وہاں کوئی ہوٹل ہے، اسی کے اوپر ہم کھانا کھا رہے تھے۔ تو ایسے کھانا کھاتے ہوئے میں نے جا کر کے ایک پولیس والے کو، شرطے کو بولا کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دو۔ اس نے بھی کوئی اور سوال وغیرہ نہیں کیا اور بھیج دیا، چھوڑ دیا۔ ہم جیسے وہاں چلے گئے تو دیکھا جیسے کعبۃ اللہ پر نظر پڑی اور وہاں کا منظر دیکھا تو میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، میرے شوہر کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دے دی کہ ہمیں تڑپ پیدا ہوئی کہ ابھی کلمہ بھی پڑھنا ہے، مسلمان بھی ہونا ہے، یہودیت کو بھی چھوڑنا ہے۔ اور پھر الحمدللہ وہ مسلمان تو بن گئی، لیکن دونوں بن گئے، لیکن ایسے اچھے مسلمان کہ ہم پرانے مسلمانوں سے نمازیں اچھی پڑھنے لگے۔ ہر نماز کے لیے خوبصورت کپڑے پہن کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی آپ نماز کے لیے جاؤ تو حسین کپڑے پہن کر کے، اچھا لباس پہن کر کے جایا کرو، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں۔ جب دعوت میں جاتے ہو آپ خود تھوڑا سا اندازہ کرو، کئی سارے لوگ آپ کے سامنے ایسے ہوں گے، دعوت میں اگر شادی حال میں جائیں گے کیسے بند سور کر کے جاتے ہیں، اور مسجد میں آتے ہیں تو کوئی ایسا ٹوپی بھی ہے نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں، ٹوپی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کپڑے کیسے گھٹیا پہنے ہوئے ہیں۔ تو ہدایت طلب کرو گے، طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، نہیں تو نہیں۔ یہ یقین کریں کہ ہدایت سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کا پیسہ کچھ کم ہو جائے اس کے اندر بھی فکر ہوتا ہے، انسان ظاہر ہے، فکر یقینی ہے، لیکن اس میں اتنی فکر آپ کو نہیں ہونی چاہیے جتنی ایک نیک کام کے رہ جانے پر فکر ہونی چاہیے۔ کل تک آپ ایک ذکر کرتے تھے، آج ذکر چھوٹ گیا تو باقاعدہ افسوس ہونا چاہیے۔
کل تک آپ ایک نفل پڑھتے تھے، آج وہ نفل رہ گیا، افسوس ہونا چاہیے۔ کل تک ایک دینی بات آپ سیکھتے تھے، آج آپ نے اس سیکھنے کو چھوڑ دیا، مدرسے آنا چھوڑ دیا، آپ کو افسوس ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ کل تک مدرسے جاتا تھا، آج مدرسے نہیں جا رہا، آپ کو افسوس ہونا چاہیے۔ پیسہ لاکھ روپیہ جل جائے، اس میں اتنے افسوس کی ضرورت نہیں ہے جتنا ایک نیکی رہ جائے اس کے اندر خطرے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ آپ کو طلب نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج کل یہ جو مسلمانوں کے اوپر سخت ترین مشکل ترین حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مسلمانوں کے لیے، کچھ مسلمانوں کے لیے یہ سعادت اور شہادت کا ذریعہ بھی ہیں، لیکن بہت سارے مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان بھی ہے۔ بڑی سخت پکڑ آ سکتی ہے ان حالات کے اندر مسلمانوں کا سمن بکمن عمیٌ، اندھا بہرا گونگا ہو کر کے رہنے پر، کہ کوئی ایک بھی مسلمان حکمران ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بھی حکمران باقاعدہ بڑی سطح کا OIC اجلاس بلایا اور اس کے اندر بھی کچھ بھی نہیں کیا، بائیکاٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان ظالموں کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں کہ سب مسلمان عوام یہ تڑپ رہے ہیں کہ ہم جائیں، اور مسلمان حکمران زبان چلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے عملوں کے مطابق تمہارے سربراہ بنیں گے۔ پوری دنیا کے مسلم دنیا کے سربراہ جتنے بھی ہیں، اتنے بے حس ظالم، اتنے ایمانی غیرت سے حمیت سے محروم، ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اگر اسپتال کے اندر ابھی کچھ دن پہلے کچھ ویڈیو آئی ہیں کہ 100-200 بچے ایک جگہ پر تڑپ رہے ہیں بیچارے، 100-200 دوسری جگہ پر، تیسری جگہ پر، جو اسپتالوں کے اندر آکسیجن وغیرہ تھی وہ سارا نظام ختم کر دیا۔ مائیں اور باپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی تڑپ رہا ہے، تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، اور دنیا کے مسلمان ظالم ایسے گونگے حکمران جو نہ جاتے ہیں، نہ ان کو دھمکی دیتے ہیں، نہ ہی پھر مسلمانوں کو جانے دیتے ہیں۔ ابھی ایسے حالات کے اندر اللہ کے عذاب کے ہم حقدار نہیں ہیں؟ کس منہ سے ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے گا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے محلے کے اندر اگر کسی پر ایسا ظلم ہو رہا ہو اور آپ گونگے ہو کر کے بیٹھیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ تو ہمارے اوپر ایسے ظالم خبیث جو مسلط ہوتے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری غلط روش کی وجہ سے۔ ہم جب اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بننے کی، مسلمان رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب